अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे और आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे। इससे पहले की तरह चलें वीलॉग की तरफ से और बताएं आपको धमाकादार एक फ्राडिये की ट्वीट जो कि दूसरे फ्राडिये को बचाना चाहता है हर हाल में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार भी हूं। हमारे चैनल के 2 लाख सब्सक्राइबर जो हैं वो पूरे हुए हैं आज की तारीख में, और ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपकी मोहब्बतों की वजह से हुआ है। तो उसके लिए आप तमाम दोस्तों को आई लव यू ट्रक पर गए। चलते हैं वीलॉग की तरफ से। दोस्तों, इस वक्त पीटीआई ने मलक रियाज को अपना अब्बू बना लिया। आपको पता ना, ये वक्त के साथ साथ अब्बा चेंज करते रहते हैं। वही मलक रियाज जिसे माजी में चोर, डाकू और जरदारी का साथी करार दिया करते थे, मलक रियाज को ही मुल्क में करप्शन की जड़ करार दिया करते थे। मलक रियाज को अब अपना हीरो बना लिया है क्योंकि मलक रियाज ने एक ट्वीट किया है। पहले आपको वो ट्वीट पढ़कर सुनाते हैं। बड़ा जज्बाती किस्म का ट्वीट है जी। मलक साहब ने बस छड़ दो गला है जी। यूं महसूस हुआ जैसे मलका जज्बात ये कह रही हैं कि इनसे बड़ा नेक और पारसा कोई नहीं है। मलक रियाज ने कहा, मेरी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे अपने असूल पर कायम रहने के लिए की। मैं किसी भी मामले में सियासी फरीक नहीं बनूंगा। कभी कभी कहा करते थे कि मैं हर चीज़ को पहिए लगाकर, हाँ जी, पहिए समझते हैं ना, हर फाइल को पहिए लगाकर चलाता हूं। और आज कहते हैं कि खुदा ने मुझे अपने असूल पर कायम रहने दिया सारी ज़िंदगी। हो सकता है अभी तक भी असूल वो पहियों वाला हो, लेकिन अब पहिए जो हैं वो कहीं रुके पड़े हैं। अब 1 साल से ज़्यादा अरसा मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत दबाए हो, लेकिन कभी भी किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझे सियासी मकासद के लिए प्यादा के तौर पर इस्तेमाल करे। आज भी ज़ाती हैसियत में पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, ओवर माई डेड बॉडी, मतलब मेरी लाश दे उत्तों लंघ के तुसी इमरान खान वाले पासे जाओगे, अलकादर ट्रस्ट वाले पासे जाओगे, 190 मिलियन पाउंड जड़ा मैं मतलब घड़ेच कीता है उस पासे जाओगे। ओवर माई डेड बॉडी पैरां च रोंददियां होया जाओगे। बाई थले लम्मा पिया हैगा ते बाई कह गया बस कर दिओ, लेकिन ओवर माई डेड बॉडी। अपनी बीमार हालत परेशानी के बावजूद अल्लाह की मदद से इस मुसीबत का सामना करने के लिए साबित कदम हूं और रोज़ाना मालियाती कारोबार नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूं। पूरी तरह दीवार के साथ धकेल दिया जा रहा हूं, लेकिन किसी दबाव हथकंडे के सामने हथियार नहीं डालूंगा। अल्लाह ताला इस मुश्किल दौर में इज्जत के साथ मेरी रहनुमाई और मदद करे, मुझे सुरखरू करे। ये मलक रियाज साहब जो हैं जी जनाब, इन पे प्रेशर क्या है या इन पर क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है वो इनके लिए वबाले जान बना हुआ है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि इमरान खान कैसी मनहूस चीज़ है कि ऐसा बंदा जिसने सारी उम्र बिजनेस किया है, जिसने मुल्क की हर हुकूमत को अपने इशारों पर नचाया है, जिसने हर बड़े अदारे से फारग होने वाले बंदे अपने पास दफ्तर में रख लिए हैं कि उसकी तरफ कोई देखे ना, इमरान खान साहब ने उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया है। मतलब आम कोई बंदा हो ना जिसको अपने खान साहब ने अपने जज्बात में, अपनी तकरीरों में, अपने झूठे वादों में, अपने पुराने माजी में मतलब कि उलझा कर वो किया समझ आती है। लेकिन मलक रियाज जैसा शातिर इंसान जो एक ठेकेदार से एक मतलब कि जिसने गेम चेंज कर दी, जिसने पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट बदल दिया, ज़ाती हैसियत में अगर मलक साहब के करप्शन वाले वो ना हो, कोई ऐसे मामलात ना हो या चीज़ें ऐसी ना हो, तो इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया पाकिस्तान में रहने के लिए। इसमें ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्योंकि मलक साहब पहिए लगाते हैं और कईयों का हक खाते हैं, कईयों का वो करते हैं, वो भी बर्दाश्त किया जा रहा था क्योंकि जाहिर है इस मुल्क की अशरफिया, इस मुल्क के वड्डे बर्दाश्त कर रहे सन ते तुहानू मैनू भी बर्दाश्त करना पैना सी। लेकिन क्योंकि हुण वड्डे बर्दाश्त नहीं कर रहे तो फिर मलक साहब लगो अगे तुहाडे पिछे पिछे आ ते जुत्तियां हत्थ च ने, क्योंकि ਤੁਸੀਂ उस बंदे नाल हाथ मिला के बैठे हुए जिहड़ा बंदा सानू अज हमूदुर रहमान कमीशन पढ़कर अपनी फौज पर अपने टाइगर्स के साथ झपट पड़ा है, तो फिर माफ़ी कहाँ मिलेगी आपको। मलक रियाज ने वैसे तो इमरान खान का नाम नहीं लेकर, लेकिन यूथिए इस बयान को इमरान खान से जोड़ें। मलक रियाज ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया। यूथिए बहुत सादा हैं, जिस बयान पर वो धमाल डाल रहे हैं दर हकीकत मलक रियाज को 190 मिलियन पाउंड केस का डर नहीं है। मलक रियाज के खिलाफ एक नया केस खुलने वाला है। कराची में जो गैर कानूनी जमीन हथियाई थी, इस पर अदालत ने मलक रियाज को कहा था कि 460 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराओ। मलक रियाज में किस्तों में वो जमा नहीं कराई, हालांकि उन्होंने कहा था जी कि मैं किस्तों में जमा करा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था।
اگر ملک ریاض یہ رقم جمع نہ کرائے تو اس کے خلاف ریفرنس فائل کریں۔ اب حکومت وہ ریفرنس لا رہی ہے، بلکہ نیب عدالتی حکم پر وہ ریفرنس لائے گی۔ ملک ریاض کو اس ریفرنس کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ اس ریفرنس سے بچنے اور سیاسی بنانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ یوتھیے سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ ان کے لیے ہو رہا ہے، حد ہے ویسے کمال ہے ویسے خیر۔ بہرحال آپ مٹھیائی کھانے میں ذرا جلدی نہ کریں کیونکہ سرپرائز ابھی باقی ہے دوستو۔ آگے چلتے ہیں۔ دوسری طرف جیل میں عمران خان کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، اور ہر دن اتنا بڑھ رہی ہے، ہر دن غصہ اتنا بڑھ رہا ہے کہ ڈیل نہیں ہو رہی۔ نہ انگلینڈ والے کامیاب ہو رہے ہیں، نہ امریکہ میں ہائر کی ہوئی وہ فرمیں کامیاب ہو رہی ہیں، نہ شہباز گل کامیاب ہو رہا ہے، نہ شہزاد اکبر کامیاب ہو رہا ہے، نہ پاکستان میں ہر منفی پروپوگنڈا، ہتھ کنڈا اور بلیک میل کرنے کے تمام طریقے جو ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ خان صاحب ابھی تک جیل میں ہیں۔ جو ڈیل نہ ملنے کا غصہ ہے اب کسی اور طریقے سے نکالا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی نے ملک توڑنے کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا ہے۔ کل میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، یہ جو کل سے مہم جوئی فوج کے خلاف ہو رہی ہے، اس کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ خان صاحب ملک توڑنے کی طرف جا رہے ہیں۔ سکوت ڈھاکہ پر رپورٹ کو غلط رنگ دے کر پھیلایا جا رہا ہے۔ اس رپورٹ میں آڑ میں موجودہ فوجی قیادت انتہائی بھونڈے انداز میں ٹارگٹ کی جا رہی ہے۔ اس رپورٹ کی آڑ میں آئی ایس ایف سی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ملک کی معیشت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، سب کو غدار دے کر گھنانا پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے۔ یہاں وہ چیزیں بیان نہیں کر سکتا جو پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہو رہی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سکوت ڈھاکہ کے مرکزی کردار جنرل ایوب تک کا نام نہیں لیا گیا، جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، کیونکہ جنرل ایوب نے ہی جنرل یحییٰ کو تعینات کیا تھا، وہی یحییٰ خان جو سکوت ڈھاکہ کا کردار کر رہا تھا۔ اب ایوب خان کو کچھ اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ ایوب خان کا پوتا پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہے۔ ان کی منافقت کا اندازہ کریں کہ ماضی میں جب ملٹری کی گود میں بیٹھے تھے تب انہی کے اس آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ میں جن میں مجیب الرحمان کو غدار اور سکوت ڈھاکہ کا ذمہ دار قرار دیا تھا، آج وہی مجیب الرحمان ہیرو بن گیا ہے، باقی سب غدار بن گئے ہیں۔ یوتھیوں کی اس لاجک کی آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی، اور آ بھی نہیں سکتی۔ کیسے آئے گی؟ کیونکہ انہوں نے ہر کسی نے وقت اور ٹائم کے ساتھ ابا بھی بدلنا ہوتا ہے، اپنا بیان بھی بدلنا ہوتا ہے، اپنا نظریہ بھی بدلنا ہوتا ہے، تو آپ کو سمجھ کیسے آئے گی؟ بہرحال اگر حمود الرحمان سکوت ڈھاکہ رپورٹ کا اتنا ہی شوق پڑا ہے تو پھر سنیں۔ اس رپورٹ میں لکھا تھا کہ حمود الرحمان کمیشن میں عمران نیازی عصر آذر کے میر جعفر کے رشتہ دار جنرل نیازی نے ظلم و ستم کیا، ہتھیار ڈالے، حالانکہ وہ دستیاب فوج اور ہتھیاروں کے ساتھ ایک ہفتے تک مزید لڑ سکتے تھے۔ نیازی اس ملک پر ہمیشہ عذاب بن کر آیا ہے، چاہے وہ ابھی آیا ہو اور چاہے وہ سکوت ڈھاکہ کے وقت آیا ہو۔ آج بھی جن جرنیلوں کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، ان کے خاندان ساری عورتیں پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، اور سب ان سے پہلے تو لا تلقی کا اظہار کریں، لیکن ظاہر ہے ایسا کہاں ہوگا۔ یہ ایک بڑی گندی اور خطرناک کھیل عمران خان صاحب کھیل رہے ہیں کہ اگر میں نہیں تو کچھ نہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ خان ہے تو پاکستان ہے۔ بس شاید اسی لائن پر اب یہ چل پڑے ہیں کہ پاکستان ان کو اگر تباہ بھی کرنا پڑا تو یہ تباہ بھی کر دیں گے، کیونکہ ان کو عمران خان چاہیے، عمران خان بہن چاہیے۔ اب ایک شخصیت پرست گروہ جو ہے وہ جو کر رہا ہے اس کے بدلے میں ہونے کیا والا ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ نہ کرے، میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا، کہنا تو دور کی بات ہے جو ان کا پلان ہے۔ مسنگ پرسن کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اٹارنی جنرل نے انڈرٹیکنگ دی ہے کہ ہر فرد جس کے حوالے سے لاپتہ ہونے کا الزام ہے اپنی فیملی کے پاس ضرور آئے گا۔ اٹارنی جنرل نے اسٹیٹ اور لا انفورسمنٹ ایجنسی کی طرف سے عدالت کو یقین دہانی کرائی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر قیانی نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اٹارنی جنرل کے مطابق کابینہ سے منظوری کے بعد سفارشات عدالت کے سامنے پیش ہوں گی، اور درخواست گزار وکیل ایمان مزاری نے ابھی تک لاپتہ 3 طلباء کی لسٹ اٹارنی جنرل کو دے دی ہے۔ اٹارنی جنرل کے ذریعے ڈی جی آئی بی کو اصلاح منظور، کمیٹی میں ایف آئی اے اور سی ٹی ڈی کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ آئی ایس آئی، ایم آئی بی اپنے سکینڈل ہائی لیول افیسر کو کمیٹی کا ممبر بنا سکتے ہیں۔ جبری گمشدگی افراد سے متعلق خفیہ اداروں کی ڈی جیز پر مشتمل کمیٹی ایف آئی اے اور ٹی ڈی کے آفیشلز کو بھی شامل کر سکتی ہے۔ یہ عدالتی حکم نامہ پڑھ کر سنایا جس پہ جسٹس محسن اختر قیانی مطمئن نظر آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ موصوف سیکٹر کمانڈر کی طلبی والے معاملے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ وہ اخباروں میں اشتہار اور ٹی وی ٹکٹ چلتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ان ججوں کے ٹی وی ٹکٹس بند کر دیے جائیں، ان کے نام کے قصیدے پڑھنے بند کر دیے جائیں، تو یہ آدھی موت تو اپنی خود ہی مر جائیں گے، پھر ان کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک چسکا ہے بہت بڑا، ہے جی، یہ جو مجھے بولنے کا
اور آپ کو سننے کا یہ ایک بہت بڑا چسکا ہے. اس چسکے سے جان کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ یا تو میں نہ رہوں یا پھر آپ بھائی کاٹ کر دیں. تو یہ جو اس وقت جج صاحبان ہیں نا، ان کے اگر ٹکر بند کر دینا، یہ شام کو جب جاتے ہیں تو ان کی فیملی کہتے ہیں بلے 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 پاپا آ جاتے دھوڑ پڑتی تھی. او پاپا دھوڑ پڑ دیتی، دوستاں نے کہنا، جڑے مطلب کہ چکن والے سٹاف نے کہنا سر کمال کر دیا، تاریخ بدل دیا آپ نے، تباہی اتار دیا آپ نے. یہ ہو رہا ہے. اور پھر وہ جو مفادات ہیں جو کل جو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ہمیں بتائے تھے کہ ان کے اصل میں مقاصد پیچھے کچھ اور ہیں، اصل میں ان کی کرپشنیں پیچھے اور ہیں، وہ کرپشنیں چھپانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اڑ میں جانا ہے. جو حرکتیں میری ہے، جو میں نے کام ڈالے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ پھر ذرا سیاسی شہید بن دیا جائے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے موجودہ فوجی قیادت کے خلاف ایک کمپین شروع کی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیوں کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے، اور پھر اس کو ملینز میں ویوز اور لاکھوں میں لائک اور اس کو ری ٹویٹ کیا جا رہا ہے، اور پوری کی پوری پی ٹی آئی اس وقت چھائی ہوئی ہے؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ضرور کمنٹ کریں. آپ لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں. 2 لاکھ چینل سبسکرائب آپ لوگ اب تک یہ محبت کر چکے ہیں. اپنی محبت کو اسی طرح جاری رکھیں. چینل کو بھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور آپ سے اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. خدا حافظ.